بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم تجوید کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کر چکے ہیں کہ تجوید کی ضرورت کتنی زیادہ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر آج کل کے اس دور کے اندر تو اس کی اور بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تجوید کو سیکھا جائے اور اس کے اصول کو مد نظر رکھ کر تلاوت کی جائے اور قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ خاص کر ہم اجمیوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے تجوید کو سیکھنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربیوں کا چونکہ اپنی زبان ہے عربی، تو قرآن کریم تو ان کے لیے کما حق ہو سیکھنا اور پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ اجمیوں کا یہ زبان اور ہے، زبان میں فرق ہے، تو ان کو عربی کی اتنی پہچان نہیں ہوتی، وہ عربی سے اتنے واقف نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کو تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ تجوید سیکھیں، اور جس طرح تلاوت کا حق ہے کرنے کا، اور جس طرح قرآن کریم سیکھنے کا حق ہے تو وہ حق ادا کریں۔ اس طرح جبریل امین علیہ السلام نے اتارا ہے قرآن کریم کو اب پر، تو اسی طریقے سے پڑھے۔ اور میں بتلا چکا ہوں پچھلے سبق کے اندر کہ تجوید کی اہمیت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک سے بھی ثابت ہے، اور صحابہ کے قول بھی ہے، تو اس لیے تجوید سیکھنا یہ واجب ہے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تجوید کو سیکھیں اور آگے سیکھائے۔ تو اس لیے اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارا ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ تو چلے جی، آج کے ہمارا سبق ہے قرآن کریم کے پڑھنے کے ابتدائی ہدایات، یعنی قرآن کریم کی ابتدائی ہدایات کہ قرآن کریم کو تلاوت کو کس طرح شروع کرنا چاہیے، اور اگر درمیان میں تلاوت کو شروع کریں تو کیسے پڑھیں شروع کریں گے، اور اگر سورت شروع کریں گے تو کیسے کریں گے، تو یہ آج ابتدائی ہدایات کے بارے میں مکمل تفصیلی بات کی جائے گی۔ قرآن کریم کی جو اصل زبان ہے وہ عربی ہے، یعنی قرآن کریم کو یہ عربی میں اتارا گیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں بھی عربی ہوں اور قرآن کریم کا جو زبان ہے وہ بھی عربی ہے، تو اس لیے عربی سے عربیوں سے محبت کرے اور عربی سے محبت کرے، یعنی جو عربی کا زبان ہے عربی کی زبان سے محبت کریں۔ قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجے اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں، یعنی جس طرح کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے تو اسی لب و لہجے سے پڑھنا یہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے، اور یہ قرآن کریم کی وہ حق ادا کرنا ہے کہ جس طرح وہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ ہے، اور سورت کی شروع میں بسم اللہ پڑھیں سوائے سورہ توبہ کے، یعنی اگر آپ بیٹھ کر تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے ہیں، لیکن اگر آپ سورت کو شروع کر رہے ہیں شروع سے تو پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے سوائے سورہ توبہ کے، کیونکہ سورہ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ دوران تلاوت سورت شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں، یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن سورت درمیان کے اندر سورت آ گئی تو اس کو اس کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح دوران تلاوت کوئی دنیاوی بات نہ کریں، اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو قرآن کریم بند کر دیں اور دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کریں۔ یہ بھی کافی اہم بات ہے، پہلے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے قرآن کریم کے تلاوت کے دوران، لیکن اگر پھر بھی کوئی بہت ضروری بات ہے جس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کو بند کرنا ہے، اور اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھ کر تلاوت دوبارہ شروع کریں۔ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلیں، یا یہ نہ ہو کہ ایک حرف کو دوسرے کے اندر آپ بدل دیں، اس کا معنی بدل ہو جائے گا، تبدیل ہوگا، جیسے الحمد کے بجائے الحمد پڑھتے ہیں ہم۔ حرکات کو اتنا نہ کھینچے کہ حروف بن جائیں، یعنی حرکات کو کھینچنا زیادہ کھینچنا یہ ضروری ہے، سوائے حروف مدہ کے، حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار برابر ادا کرنا ہوگا، ان کو لمبا کرنا ہوگا۔ حرکات و سکنات میں تبدیلی نہ کریں، حرکات و سکنات کے اندر تبدیلی کرنا یہ بھی ایک لہن جلی ہے، یعنی ایک واضح غلطی ہے
کہ جس میں جو ہے تجوید کی مخالفت ہوتی ہے۔ پر حروف کو پر اور باریک حروف کو باریک پڑھ ادا کریں، یعنی جو قرآن کریم جو تجوید کے اندر جو ہے جن حروف کو پر پڑھا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے ان کو پر پڑھیں، اور جن کو جو ہے باریک پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے اس کو جو ہے باریک پڑھا کریں۔ تلاوت ٹھہر ٹھہر کریں، اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں۔ تلاوت کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے اور کرنا ہے۔ قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھیں، اس طرح قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی خوبصورت آواز سے، اچھے آواز سے، بہترین آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ضروری ہے اور کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے قرآن کریم کے حسن اور خوبصورتی میں جو ہے اضافہ ہو۔ اسی طرح اختتام تلاوت پر خیر و برکت کی اور قبولیت کی کے لیے جو ہے دعا کرنی چاہیے، یعنی اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور جو ہے اب تلاوت کو ختم کریں تو اس وقت جو ہے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں قبولیت کی، اور جو ہے اپنے لیے خیر و برکت مانگے اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے خیر و برکت مانگے، تو چونکہ وہ دعا جو ہے قبول ہوتی ہے تو اس لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ نوٹ: ایک الف کی مقدار عام حالت میں کلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا ہے۔ یہاں سے انہوں نے ایک الف کی مقدار کی جو طریقہ ہے وہ بتلایا ہے، یعنی آپ نے جو ہے یہ ہاتھ کو جو ہے مٹھی کی طرح بند کرنا ہے، اور ایک ایک انگلی جو ہے کھلتے جائیں اور 5 انگلی کھل گئی تو ایک الف کی مقدار یہ ہو جائے گی۔ اس طرح جو ہے آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، تو آپ جو ہے حروف مدہ کو یا کڑی زبر الٹا پیش کو اس طرح جو ہے ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ تو یہ جو ہے ایک الف کی مقدار لمبے کرنے کا ایک طریقہ ہے جو یہاں پر بتلایا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے، تاکہ آپ کے لیے جو ہے آسانی ہو۔ تو چلے جی، آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔